جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو آخر موت ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ کوئی زبان اس ذکر سے خالی نہ رہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ارد گرد دیکھنا چھوڑ دیں، اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل ایصال ثواب کے حوالے سے اس کا انعقاد کیا گیا۔ بھائی اکرم، بھائی اشرف، بھائی اکبر، ان کی والدہ محترمہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ علماء اکرام نے جو بیانات فرمائے، ثناءخوان حضرات نے جو ثناءخوانی کی، قاری صاحب نے تلاوت کی، اللہ رب العزت ان سب کا ایصال ثواب مرحومہ اماں کی روح تک پہنچا دے۔ میں اور آپ یہاں پر ایک دعوت فکر لے کر حاضر ہوئے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں، ایصال ثواب کی محفل ہو، میلاد کی محفل ہو، جلسہ جلوس کی محفل ہو، کسی بھی نیک کام کے اندر جائیں تو وہاں پر اپنی نیت خالص کر کے جائیں۔ انما الاعمال بالنیات، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما لامرئ ما نویٰ، انسان جو نیت کر کے آئے گا اس کو وہی کچھ حاصل ہوگا۔ اگر ہم اس نیت سے آئے ہیں کہ ہماری جو بزرگ خاتون اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کا ایصال ثواب ہو جائے، ان کے لیے کچھ فاتحہ پڑھ لیں، کوئی ذکر اذکار کر لیں، تو انشاءاللہ اس کا ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا، اماں جی کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا نا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ لفظ غور کرنے کا ہے، لوگوں میں بہترین کون ہے؟ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نہیں، مسلمان ہر انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ مسلمان تو جانور کو بھی تکلیف نہیں دیتا، چاہے کہ وہ کسی انسان کو زندہ جلا دے،
چاہے کہ مذہب کا نام استعمال کر کے کسی کو قتل کر دیا جائے، چاہے کہ اس کو ادھننگا کر کے روڈ کے اوپر گھسیٹا جائے، کسی مسلک کا ترجمان، کسی مذہب کا ماننے والا، کوئی مولوی، کوئی علامہ، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی شیخ الحدیث اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا واقعہ، سیالکوٹ کے اندر چند دن پہلے واقعہ ہوا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں نے، مذہبی لوگوں نے جنون کی حالت کے اندر آ کر عشاق رسول نے یہ کام کیا ہے۔ تمام مذاہب کے علماء اکرام نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں مسالک کے علماء نے فرمایا ہمارے کسی آدمی کا ہاتھ نہیں تھا اس کے۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں مارا گیا اس کو؟ اس کو کہتے ہیں ہڈ حرامی۔ وہ ان کا بڑا تھا، بڑا افسر تھا، ان کو سمجھانے والا تھا، کام کے اوپر سختی کرتا تھا۔ لوگوں نے وہاں پر مذہب کا نام استعمال کیا۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ بڑے بڑے علماء اکرام سے، ہم تو طلبہ ہیں، بڑے بڑے علماء اکرام سے پوچھیں کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جا کر کسی کو جا کر قتل کر دیں؟ اسلام بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم ایک پیارے ملک کے اندر رہتے ہیں، یہاں پر قانون موجود ہے، اس قانون کو حرکت کے اندر لے کر آئے۔ اگر وہاں پر ایکشن نہیں لیا جاتا، علماء اکرام سے رابطہ کریں۔ عوام کو کبھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی طرف سے کسی کے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کر اس کو سر عام قتل کر دے۔ جس طرح یہ قانون نازک ہے، جس طرح یہ مسئلہ نازک ہے، جس طرح یہ قوی ہے، اس طرح اس کے لیے بڑے بڑے دلائل کی ضرورت ہے، یہ علماء اکرام نے فرمایا۔ درمیان کے اندر یہ بات آ گئی، ایصال ثواب کی محفل ہے اور اماں جی اس دار فانی سے کوچ کر گئی ہیں۔ میرا اکثر اس گھر کے اندر آنا جانا ہوتا تھا، خاص طور پہ بیماری کے ایام میں میں کافی مرتبہ اماں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے نا تو اس کی اچھائیوں کو بیان کیا کرو، ایسے نہیں، خوبیوں کو بیان کیا کرو۔ جو میں نے دیکھی ہیں، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، وہ خوبیاں بیان کرتا ہوں۔ چند دن پہلے میں اماں جی کی خدمت میں حاضر ہوا، میں تلاوت کر رہا تھا۔ اماں بیٹھ نہیں سکتی تھی، اپنے 2 بچے انہوں نے اپنے ساتھ بٹھائے، انہوں نے اس کو پکڑا اور اٹھ کر بیٹھی کہ قرآن میں بیٹھ کر سنوں گی، لیٹ کر نہیں سنوں گی۔ یہ قرآن کے ساتھ عشق تھا۔ میں نے خود دیکھا ہے یہ واقعہ، میں نے خود دیکھا ہے۔ قرآن کے ساتھ عشق ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، قرآن کا ادب ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ یہی قرآن تو ہے نا جو قبر کے اندر ہمارے کام آئے گا، قبر کے اندر کام آئے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان مردہ قبر کے اندر جائے گا نا تو منکر نکیر اس کے پاس سوال کرنے کے لیے آئیں گے۔ ہاں بھائی بتا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا پیغمبر کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ مردہ جواب دینے لگے گا تو ایک نوجوان وہاں پر حاضر ہوگا، خوبصورت، سبحان اللہ، وہ کہے گا کہ تو آرام کی نیند سو جا، ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا۔ وہ میت پریشان، سوال مجھ سے، جواب تو دے رہا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میں وہ قرآن ہوں جس کو تو راتوں کو پڑھا کرتا تھا، میں وہ قرآن ہوں جس کو تنہائی کے اندر تو پڑھا کرتا تھا، میں وہ قرآن ہوں جس کو تو نمازوں کے اندر پڑھا کرتا تھا، میں وہ قرآن ہوں جس کو تو لذتیں لے لے کر، لوریاں لے لے کر سنا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہ پڑھو، قرآن سنا کرو، قرآن والوں کی مجلس میں جایا کرو۔ میں نوجوانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، نوجوانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آج ہم گانے کے رسیا ہو گئے، ہم ٹک ٹاک کے رسیا ہو گئے، ہم سوشل میڈیا کے رسیا ہو گئے، ہمارے کانوں کے اندر ایسا زہر گھول دیا گیا، کوئی ہمارے سامنے کتنی تلاوت کرے ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، رات کی تنہائی کے اندر جب ہم فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، رات کی تنہائی کے اندر جب ہم گانے سن رہے ہوتے ہیں، رات کی تنہائی کے اندر جب ہم کسی کو فون کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہیڈ فری لگا کر 10 منٹ کے لیے خدا کا قرآن سنو، تمہارا دل نہ دہل جائے تو مجھے بتا دیں۔ یہ قرآن وہی ہے، وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئے۔
یہ وہی الفاظ ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ مشرکین مکہ نے بڑی کوشش کی کہ ہم عرب ہیں، ہم فصاحت والے ہیں، ہم بلاغت والے ہیں، ہم قرآن کے مقابلے میں آیتیں لے کر آئیں گے، قرآن کے مقابلے میں سورتیں لے کر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت دی۔ حضور علیہ السلام نے قرآن کی چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ لکھ کر بیت اللہ کے اوپر لٹکا دی کہ کوئی اس کی مقابلے کے اندر کوئی فصیح و بلیغ کلام لے کر آ سکتا ہے تو آ جائے، کوئی کلام اس کے مقابلے کے اندر نہیں لے کر آ سکتا۔ یہ کوئی عام کلام نہیں، یہ کلام رب العالمین ہے، یہ قرآن کا بڑا مقام ہے۔ تو قرآن کو پڑھا کریں جو پڑھے ہوئے ہیں، جو نہیں پڑھے ہوئے وہ قرآن کو سنا کریں۔ جتنا ٹائم ہم دوسری چیزوں کو دیتے ہیں وہی ٹائم ہم قرآن کو دے دیا کریں۔ 11 بج چکے ہیں، آپ حضرات گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، مجھے کہا گیا 11:15 بجے کا، تو 15 منٹ مزید برداشت کر لیجئے گا۔ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ بھائی اکبر مجھے بھی کان میں کہہ کر گئے ہیں، تو آپ حضرات کو بھی اگر تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے لیے میں پیش کی معذرت کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عطا فرما دے گا۔ آپ حضرات نے پہلے قربانی دی، آگے یہاں پر کچھ جگہ بچی ہوئی ہے، یہاں سے بھی کچھ حضرات تھوڑا آگے آ جائیں۔ یہ پیچھے آنے والے مہمان انشاءاللہ جب تک بیٹھے رہیں گے ذکر خدا، ذکر حبیب خدا سنتے رہیں گے، آپ حضرات کو انشاءاللہ ثواب ملتا رہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، تھوڑا آگے آ جائیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے حفتہم الملائکہ، اس جگہ کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، غشیتہم الرحمہ، رحمت اس جگہ کو ڈھانپ لیتی ہے، نزلت علیہم السکینہ، سکینت ان کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سکینت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر جو جسمانی بیمار ہوتے ہیں، جو روحانی بیمار ہوتے ہیں، جو کسی قسم کی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ایسی مجلس کے اندر جب آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تو کوشش کی کریں ان مجلسوں کے اندر آیا کریں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الرحمن کی آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنات کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے فرماتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے بوجھل دو جماعتوں جو زمین کے اوپر بوجھ بن چکی ہو، ان قریب ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کرتے ہیں۔ یہ بڑا دل دہلا دینے والا کلام ہے۔ جیسے کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو والد آ کر کہتا ہے صبر کر میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تو اللہ فرما رہے ہیں سنفرغ لکم، ہم تم سے پوچھیں گے، بتاتے ہیں تمہیں۔ یا معشر الجن والانس، اے جنات کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تمہارے اندر طاقت ہے نا زمین اور آسمان کی حدود سے نکلنے کی، فانفذوا، نکل جاؤ۔ تمہیں گناہ کرنے کا شوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر رہ کر اللہ کے حکموں کو نہ توڑو۔ ہمارا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، ہمارا بچہ نافرمانی کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اگر تجھے یہ کام کرنے تو میرے گھر سے نکل جا، کہتے ہیں نا ایسے، یہ کام کرنے ہیں، اس طرح کی بری عادتوں کے اندر مبتلا ہونا ہے تو میرے گھر سے نکل جا، میرے گھر کے اندر نہیں رہنا۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، تمہیں چاہیے کہ پھر یہاں سے نکل جاؤ، اور زمین اور آسمان کی حدود سے اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی انسان نہیں نکل سکتا، کوئی انسان نہیں نکل سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قرآن کے اندر، یہ بھی سورۃ الرحمن کے اندر ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے وہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ میری صحابہ کی جماعت عقل مند کون ہے؟ عقل مند لوگ کون ہیں؟
کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نہیں، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرو، اور لذتوں کو ختم کرنے والی چیز وہ موت ہے۔ انسان کسی بھی حال کے اندر ہو، وہ خوشی کے اندر ہے، وہ غمی کے اندر ہے، وہ سفر کے اندر ہے، وہ حضر کے اندر ہے، وہ کسی بھی جگہ پر ہے، اگر وہ موت کو یاد کر لیتا ہے ہر حال کے اندر وہ راضی رہنا سیکھ جاتا ہے اللہ تبارک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ موت وہ چیز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کہتی انا الموت الذی یفرق الحبیب من الحبیب، کہ میں وہ موت ہوں جو محبوب کو محبوب سے جدا کر دیتی ہے، میں وہ موت ہوں جو دوست کو دوست سے جدا کر دیتی ہے، میں وہ موت ہوں جو بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتی ہے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتی ہے، اولاد کو والدین سے جدا کر دیتی ہے، والدین کو اولاد سے جدا کر دیتی ہے۔ یہ موت ملاتی کس سے ہے؟ اگر ہم نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کے محبوب کو راضی کیا ہوگا، تو مرنے کے بعد موت ہمارے لیے تحفہ بن جائے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کا تحفہ موت ہے۔ مومن کے لیے موت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، جو پکا اور سچا یہاں پر ایمان کے ساتھ زندگی گزار کر گیا ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں، انہوں نے کتنی پیاری زندگی گزاری، نہ اللہ کی نافرمانی کی، نہ اللہ کے محبوب کی نافرمانی کی۔ حضرات صحابہ کرام میں ایک ایسی جماعت تھی جن کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ایک ایسی ہستی ہے جس کو اللہ کے محبوب نے بار بار جنت کی خوشخبری دی ہے، بار بار جنت کی خوشخبری دی ہے۔ وہ ہستی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا ایک لقب حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبرستان کے اندر جاتے تھے تو قبر کو دیکھ کر رونے لگ جایا کرتے تھے، قبر کو دیکھ کر رونے لگ جایا کرتے تھے۔ حضرات نے پوچھا امیر المؤمنین آپ قبر کو دیکھ کر کیوں رونے لگ جاتے ہیں؟ آپ کے اوپر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر گریہ طاری ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ ٹھیک ہو گئی آگے کی منزلیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں یا جہنم کا گڑھا بنانا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، دعوت فکر دیتا ہوں میں آپ حضرات کو، دعوت فکر دیتا ہوں۔ نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کبھی کبھی رات کو تنہائی کے اندر موت کو یاد کر لیا کرو۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مراقبہ موت کیا کرو، قبرستان کے اندر جایا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ قبرستان کے اندر جاؤ، لیکن آج ہم اگر قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر ہماری بحث اور مباحثہ ختم نہیں ہوتا، ہماری سرکاری اور یہ سیاسی گفتگو ختم نہیں ہوتی، ہمارے آپس کے لڑائیاں جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ کبھی ہم نے سوچا ہم جس کو دفنانے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی ہمیں دفنانے کے لیے، جس کو آج ہم دفنا کر جا رہے ہیں کل کو ہمیں بھی دفنانے کے لیے یہاں پر کوئی آئے گا۔ ہمیں یہ جو قبر مٹی کا ایک گھر نظر آتا ہے، یہ مٹی کا گھر نہیں ہے، ہمارے اعمال اس کی اصلاح کریں گے۔ اس نے فرمایا کہ قبرستان کے اندر جانے کا ادب یہ ہے کہ وہاں پر جب جاؤ تو موت کو یاد کیا کرو اور موت کا مراقبہ کیا کرو۔ جب میت کو اپنے کندھوں کے اوپر رکھتے ہو، جب میت کو اپنے کندھوں کے اوپر رکھتے ہو تو سوچا کرو کہ کبھی ہماری میت بھی اسی طرح کندھوں کے اوپر ہوگی۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو جنازے مل جاتے ہیں،
خوش نصیب ہے وہ مسلمان جن کو کفن مل جاتا ہے، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جن کو اصال ثواب پیچھے سے مل جاتا ہے، خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ جن کو قبریں مل جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھے سمندروں کے اندر غرق ہو گئے، ان کی قبر سمندر بن گئی، نہ ان کو غسل ملا، نہ ان کو دفن ملا، نہ ان کو کفن ملا، نہ ان کو جنازہ ملا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زلزلے کی نظر ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، زمین کے اندر ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ عزیزو، اللہ تبارک و تعالی سے مانگو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اماتہ فاقبرہ۔ میرے بندو، میرا تمہارے اوپر احسان ہے کہ میں تمہیں موت دیتا ہوں، میں تمہیں موت دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ، ماضی کا صیغہ مولانا، دخل الجنہ، تو جب آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور اس کا آخری کلمہ زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے تو وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ نہیں کہ داخل ہوگا، نہیں، ماضی کا صیغہ ہے، وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اب زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ کس کے آئے گا؟ جو اپنی عادت بنائے گا، جو اپنی عادت بنائے گا۔ ہم جس چیز کو کثرت سے دنیا کے اندر کریں گے، موت کے وقت ہماری زبان کے اوپر وہی چیز جاری ہوگی۔ علماء اکرام نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی موت کے وقت ان کی زبان کے اوپر سے، ان کی زبان سے عجیب و غریب الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے موت کی تیاری کی ہوگی، اللہ کے ذکر کو کیا ہوگا، اللہ کے محبوب کے ذکر کو کیا ہوگا، تو موت کے وقت ہماری زبان کے اوپر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ اور یہ چیزیں کب آئیں گی؟ کہ جب ہم اعمال صالحہ کریں گے۔ اعمال صالحہ میں تمام اعمال کی سردار ہے نماز، تمام اعمال کی سردار نماز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے عمارت کے اندر سے یہ ستون نکال دے تو یہ گر جاتی ہے، جس انسان کے دین کے اندر نماز نہ ہو اس کا دین کامل نہیں رہتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت جو امت کو فرمائی، میں اور آپ اپنے والدین ہمارے چلے جاتے ہیں، ہمارا کوئی رشتہ دار چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ کان لگاتے ہیں، یار بتاؤ اس کے آخری الفاظ کیا تھے، اس نے آخر میں کیا بات کی ہے، تاکہ اس کی بات کے اوپر عمل کیا جائے۔ محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت اپنی امت کو فرمائی ہے، فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرنا۔ ایک بہت بڑا مجمع ہے، آپ حضرات میں سے اکثر نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے آج سارے یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم میں سے کوئی نماز نہیں چھوڑے گا۔ ہاتھ اٹھا کر بتا دے انشاءاللہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اے اللہ تیرے فرشتے لکھ رہے ہیں، تیرے یہ نیک بندے وعدہ کر رہے ہیں نماز پڑھنے کا، اللہ ان کو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنی زندگی کے اندر ہم سے جتنے گناہ ہو چکے ان گناہوں کے اوپر توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ توبہ کیسا تریاق ہے، توبہ ایسا تریاق ہے جس بندے نے ایک مرتبہ دل سے توبہ کر لی، اگر اس کے گناہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر چکے ہوں، محبوب نے فرمایا ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تیسرے نمبر پر جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں۔ تم کسی پیر کے پاس نہ جاؤ، کسی مرشد کے پاس نہ جاؤ، سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا مرشد تمہارے گھر کے اندر تمہارے والد اور والدہ ہیں۔
حدیث کے اندر یہ نہیں آتا کہ ان کی زیارت کرو، اس کی زیارت کرو، تمہیں کعبے کو دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ ماں باپ کی زیارت کرو، اللہ تبارک و تعالی مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاؤ، پتہ نہیں ہے کہ حج عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، اور یہاں پر بیٹھ کر اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالی مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اب یہ نہیں کہتے کہ لاکھوں روپیہ خرچ کرو، ہزاروں روپیہ کرو، نہیں، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کرو۔ نماز تو ویسے ہی پڑھتے ہو نا، ہر نماز کے اندر ہم اپنے والدین کے لیے آٹومیٹک دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ مولا میرے والدین کی بخشش کر دے۔ اس لیے جب دعا پڑھیں گے تو ہمارے والدین، نماز پڑھیں گے تو ہمارے والدین کے لیے بھی اس کے ساتھ ساتھ دعا ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو حاضری پیش کی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔